بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ ہم آپ کو اپنے چینل بزنس آئیڈیا ود حق میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام ارشاد الحق ہے۔ اگر آپ فش فارمنگ کا کام کرنا چاہتے ہیں یا اس کی خواہش ہے، چاہے وہ چھوٹے پیمانے پر ہو یا بڑے پیمانے پر ہو، چاہے وہ چند ایکڑ پر ہو یا چند 100 ایکڑ پر، تو یہ ویڈیو سلسلہ آپ کے لیے انتہائی اہم اور معلومات سے بھرپور ہے۔ اس میں آپ کو وہ تمام انفارمیشن ملے گی جو آپ کو ایک نئے کاروبار فش فارمنگ کے کاروبار کو شروع کرنے کے لیے ضرورت ہوگی۔ کاروبار میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑا جو اہم کردار ادا کرتا ہے وہ فارمر خود کرتا ہے کہ کیا فارمر میں وہ خصوصیات ہیں، کیا فارمر کی ایسی پلاننگ ہے کہ وہ اپنے کاروبار سے منافع حاصل کر لے۔ اس سلسلے میں میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، وہ آپ کو اسی چینل پر مل جائے گی، اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دیا گیا ہے اور آپ کی سکرین پر بھی اینڈ میں ظاہر ہو جائے گا۔ اس 11 پوائنٹس کو ضرور سنیے گا، وہ آپ کی معلومات میں اور آپ کو اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرے گا۔ چونکہ یہ سلسلہ ایک لمبا سلسلہ ہے، اس میں قسطوں کی صورت میں، ایپیسوڈ کی صورت میں ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، تو آپ کا اس چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو دبانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ اس انفارمیشن کو توجہ سے سننا چاہتے ہیں۔ تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں اور لائک بھی کیا کریں اگر آپ کو کوئی ویڈیو پسند آتی ہے۔ کومنٹس کے سیکشن میں کومنٹس کر کے آپ اپنی انفارمیشن بھی شیئر کر سکتے ہیں، کوئی معلومات میں ہماری معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، یا اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کوئی سوال بھی پوچھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، فش ہماری اجزاء کا ایک اہم حصہ ہے اور ہم اس سے ایک اچھی مقدار میں پروٹین حاصل کرتے ہیں۔ فش پوری دنیا میں استعمال ہوتی ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ہمیں روزانہ 100 گرام تک فش استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ یہ پروٹین کا ایک اہم ذریعہ ہوتا ہے۔ بچوں کو بھی فش کھلانی چاہیے تاکہ ان میں آنے والے وقت میں ہڈیوں کا یا بونز کا کوئی ایشو نہ ہو۔ ہمارے ہاں ایک غلط العام ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گرمیوں میں فش نہیں کھانی چاہیے، جبکہ پوری دنیا میں تمام ترقی یافتہ ممالک میں مچھلی کو پورا سال استعمال کیا جاتا ہے اور شوق سے کھایا جاتا ہے۔ یہ جو ویڈیو ہے یہ صرف انٹروڈکشن کے لیے ہے کہ آگے جو سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے ہم اس میں آپ کو کیا کیا بتائیں گے یا کون کون سی انفارمیشن آپ تک پہنچائی جائے گی۔ اس سلسلے میں فارمر کی بنیادی ضروریات، تمام وہ انفارمیشن آپ تک ٹرانسفر کی جائے گی جو ایک کسان کو، جو ایک فش فارمر کو چاہیے، یعنی کہ زمین کے انتخاب سے لے کر مچھلی کے فارم بنانے تک، اس میں کیا اسٹریٹجی اپنائی جاتی ہے، اس کی مینٹیننس میں کیا کاسٹ آتی ہے، مچھلی کہاں سے خریدی جاتی ہے، کتنے سال کا بچہ چاہیے، کتنی گروتھ کے ساتھ ہوگا، خوراک کون سی قسم کی استعمال کی جائے گی، مچھلی ہے اس کو کس ٹمپریچر پر رکھا جاتا ہے، مچھلی کی کون سی اقسام استعمال کی جا سکتی ہیں، پنجاب میں یا پاکستان میں سب سے زیادہ مچھلی کون سی قسم کی کھائی جاتی ہے، اس کی ضروریات کیا ہیں، پروڈکشن کتنی ہے اور اس کی ڈیمانڈ کتنی ہے مارکیٹ میں، یہ ساری چیزیں شیئر کی جائیں گی۔ پھر مچھلی گروتھ کے حساب سے کس سٹیج پر جاتی ہے، کس مہینے میں کس سٹیج پر ہونا چاہیے، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ مچھلی کو کہاں بیچا جاتا ہے، کس قیمت پر بیچا جائے گا، کس مہینے میں کون سی قیمت آتی ہے، فارمر کس طرح مچھلی کو بیچتا ہے، ہر فارمر کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے مچھلی کو سیل کرنے کی، ہم آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے۔ ہم نے اس ویڈیو کے سلسلے کو بنانے میں محنت اور ایمانداری سے کام کیا ہے۔ امید ہے آپ سب ویڈیو کا سلسلہ بہت پسند آئے گا، کیونکہ اس میں ہر وہ بات شیئر کی گئی ہے جو آپ کو انٹرنیٹ سے بہت دیر سرچ کرنے اور کئی گھنٹے صرف کرنے کے بعد ملے گی، کیونکہ ہر فارمر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ انفارمیشن شیئر کر سکے۔ ایک فارمر سے بہتر کوئی انفارمیشن شیئر بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر کوئی شخص کسی کاروبار سے منسلک ہی نہیں ہے وہ آپ کو صرف جنرل انفارمیشن دے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ جیسے کہ آپ انٹرنیٹ پر دیکھتے ہوں گے فش فارمنگ کے ریلیٹڈ بہت زیادہ ویڈیوز ہیں، اس میں آدھی سے زیادہ ویڈیوز ایسی ہیں جو صرف کلپس ہیں
یعنی مچھلی پکڑی جا رہی ہے یا اس کے بارے میں ہے۔ جو آدھے کامنٹس ہیں، یہ آدھی جو ویڈیوز ہیں، اس میں کوئی تھرڈ پرسن کسی فارمر سے ملتا ہے اور اس سے انفارمیشن کلیکٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے فارمر کی جو بنیادی ضروریات یا بنیادی مسائل ہیں وہ ڈسکس نہیں ہوتے۔ کاروبار کو تفصیل سے وہ شخص ہی بیان کر سکتا ہے یا وہ اس کاروبار کو کر رہا ہو یا اس سے ڈائریکٹلی منسلک ہو۔ تو یہ سلسلہ جو ویڈیو کا یہ جو سلسلہ ہے یہ بہت اہم ہے۔ اس میں پورا ریکارڈ شیئر کیا جائے گا کہ فارمر کی تھنکنگ کیا ہوتی ہے اور اس کے ایویڈنس بھی پیش کیے جائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی زمین کو منتخب کرتے ہیں تو اس میں کیا خصوصیات ہیں، جیسا کہ آپ میرے بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک پورا ویڈیو کا سلسلہ چل رہا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زمین کی سلیکشن کیسے ہو رہی ہے، اس کے بعد اس میں حد بندی کیسے کی جا رہی ہے، اس کی کتنی گہرائی ہوگی اس کی بات کی جا رہی ہے، اس میں جو ٹرانسپورٹیشن کا نظام ہے اس کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے کہ کیا آپ کے فارم ایسی جگہ پر تو نہیں جس میں آپ کو ٹرانسپورٹ کرنے کا مشکل ہو، بجلی لگانے میں کتنا خرچہ آئے گا، اور اینڈ میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ مچھلی پکڑی جا رہی ہے اور اس کو بروکر کے تھرو سیل کیا جا رہا ہے، اس میں کیٹیگریز ہو رہی ہیں۔ اور اس میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹس بھی ہے، وہ ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے کہ وزن میں عام آدمی وزن کو کس طرح کاؤنٹ کرتا ہے اور مچھلی فارم میں فارمر کو وزن کس طرح کاؤنٹ کیا جاتا ہے، یا ڈیلر کن شرائط پر مچھلی آپ سے اٹھاتا ہے اور وہ وزن کو کس طرح گنتا ہے۔ چھوٹی سی مثال آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، عام بازار سے اگر آپ کو 40 کلو کی چیز لیتے ہیں تو اس کا وزن 1 من گنا جاتا ہے، لیکن اگر آپ وہ فش فارم میں آتے ہیں، فش فارم میں 41 کلو کا 1 من گنا جاتا ہے، یعنی 1 کلو اضافی رقم 1 کلو اضافی رکھا جاتا ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو آنے والے وقت کے لیے ضروری ہیں، یعنی کاروبار کو شروع کرنے سے پہلے آپ کی پاس ایسا نالج ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ ایک پورا سلسلہ ہے جس میں آپ کو ہر وہ چیز ملتی چلی جائے گی جو ایک کاروبار میں ضروری ہوتی ہے۔ آج کا سلسلہ یہی ختم کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ترتیب کے ساتھ انفارمیشن شیئر ہونے لگی ہے۔ ہمارے ساتھ ہماری دوسری ویڈیوز بھی دیکھیں تاکہ آپ کو تمام انفارمیشن مل سکے جو اس کی خواہش آپ کرتے ہیں یا جس کو آپ انٹرنیٹ پر ڈھونڈتے ہوئے ہماری اس ویڈیو پر آئے ہیں۔ بہت شکریہ، امید ہے آپ ہماری ان ویڈیوز کو پسند کریں گے۔ لائک سبسکرائب بھی ضرور کیجیے تاکہ آپ تک ہماری لیٹسٹ ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔